ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اکرام، حاضرین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں، جن میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب آپس میں ملاقات کرے تو سلام کرے. سلام کرنے کا طریقہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا اور صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا کہ کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے. سلام کے لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں سلام ایک دعا ہے، سلیم سے مشتق ہے، جس کے معنی سلامتی کے ہیں. یہ گویا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے عافیت کے لیے دعا کرتا ہے. دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، ہر مسلمان کو دعا کی ضرورت ہے. جو دنیا کے اندر اتنے انسان ہیں، ہر انسان کو دعا کی ضرورت ہے. بغیر دعا کے کوئی رہ نہیں سکتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ کس وقت متوجہ ہو جائے اور ان کی دعاؤں کے بدولت انسانوں کو لگ جائے کوئی کہہ نہیں سکتا. بہرحال سنت پڑھنے کا موقع دیا جائے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر کچھ حقوق رکھے، جن میں سے ایک حق یہ کہ سلام کرے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ بتایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان سلام کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھی جاتی ہے. اگر انسان دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو ان کے نام اعمال میں 20 نیکی لکھی جاتی ہے. اگر انسان بڑھا کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو ان کے نام اعمال میں 30 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے. ایک صحابی باہر سے تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10. مجلس جاری تھی. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صحابہ تشریف لائے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20. اسی طریقے سے جب مجلس جاری تھی، تیسرے صحابہ کرام تشریف لائے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30. جب مجلس کے درمیان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج ہم نے آپ کو 10 اور 20 اور 30 کہتے ہوئے سنا، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ ہم نے پہلے آپ کو کبھی اس طریقے سے نہیں سنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا کہ جو پہلا شخص تھا انہوں نے السلام علیکم آ کر کے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھی. دوسرا بندہ جو آیا اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرمایا تو ورحمۃ اللہ کے اضافہ کرنے کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں 20 نیکی لکھی گئی. اور تیسرا بندہ جو آیا اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ان کے نام اعمال میں 30 نیکی لکھی گئی. تو دیکھیے بظاہری طور پہ ہم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، سلام کرنے کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں. یہ تو ایک سبب ہوا. دوسرے اعتبار سے ہم دعا کے محتاج ہیں. ہم دعا کرتے ہیں یہ سلامتی کے لیے کہ ہم انسان سے سلام کرتے ہیں تو ہم ان کے عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں. کس طریقے سے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
تو گویا یہ دعا کا مفہوم یہ ہے اے اللہ کہ فلاں شخص کے اوپر جس کو ہم مخاطب بنا کے سلام کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ اب یہ بتائیے کہ جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے اور اللہ کی برکت ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کو مٹا سکے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اللہ کی برکت کو بگاڑ سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی انسان سے ملاقات کریں، جب کسی ساتھی سے ملاقات کریں تو پہلے کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا جملہ ہے السلام قبل الکلام، کہ سلام بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرو۔ السلام قبل الکلام، کلام یعنی بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرو، یعنی جب آپ کی ملاقات ہو کسی طریقے سے تو آپ خیر خیریت معلوم کرنے سے پہلے، حالات معلوم کرنے سے پہلے، کسی چیز کی ضرورت معلوم کرنے سے پہلے ان سے سلام کرو۔ حدیث کا تو یہ مفہوم ہے، لیکن حالات کا تقاضا ہے، حالات کے اوپر یہ ہے کہ ہم ملاقات کرتے ہیں، کیا حال ہے، کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، کاروبار کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا دعا ہے، چھوٹی سی رحمت کی دعا ہے، چھوٹی سی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اعمال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نیکی لکھی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے ظاہری طور سے، لیکن اگر سمجھنے کے اعتبار سے بہت اہمیت کے لائق ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ جانے ہو یا انجانے ہو، اجنبی ہو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں سامنے والا کیا ہے، مسلمان ہے، سامنے والا کیا ہے، دیندار ہے، سامنے والا مسلمان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سلام میں پہل کریں۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ سلام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں، خود ہی سلام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلام کرنے میں افضلیت ہے، سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ کس طریقے سے ہم پہچانیں، آج حالات کے اعتبار سے، ہندوستانی ماحول کے اعتبار سے، دنیاوی ماحول کے اعتبار سے سامنے والے کو ہم پہچان نہیں پاتے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن جن کو ہم پہچانیں ان کو ہم سلام کریں۔ لیکن اگر ہم پہچان لیے اور سلام نہیں کرتے تو ہماری کوتاہی ہے، اس لیے ہمیں کوتاہی سے بچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا جملہ بولنا چاہیے۔ جب ہی ہمارے نام اعمال میں 30 نیکی لکھی جائے گی۔ اگر ہم نے کیا کہا؟ السلام علیکم کہا تو ہمارے نام اعمال میں کتنی لکھی جائے گی؟ صرف 10 لکھی جائے گی۔ اگر ہم نے ادھورا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو ہمارے نام اعمال میں صرف 20 لکھی جائے گی۔ اگر ہم نے پورا جملہ کہا تو کیا ہوگا؟ ہماری پوری دعا بھی شامل ہو جائے گی، پورا ثواب بھی مل جائے گا، چونکہ ہم نے کہا السلام علیکم، اس سامنے والے کے اوپر سلامتی ہو، سامنے والے کے لیے کیا سلامتی ہو، اللہ کی رحمت کو ہم نے متوجہ نہیں کیا، اللہ ببرکاتہ کو ہم نے مخاطب نہیں کیا، اللہ کی رحمت کو ہم نے نہیں دعوت دی اور اللہ کی برکت کو ہم نے شامل نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ آدھی دعا ہوگی، آدھے ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کیا پورا جملہ بولیں، پورا جس کو بھی سلام کریں پورا جملہ بولیں، تب ہمارے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری رحمت نازل ہوگی، پوری برکت نازل ہوگی۔ دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی برکت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص محتاج ہے اللہ کا، ہر شخص اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، ہر شخص اللہ کی برکت کا محتاج ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے وہ اللہ کے محتاج ہی رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر ایک حق یہ ہے کہ جب بھی ملاقات کرے تو سلام کرے۔ ہم سلام کریں گے بھائی صاحب انشاءاللہ، کس طریقے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے حالات کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ایک شعائر اسلام، اسلام کی نشانی، ٹوپی، کرتا، داڑھی، یہ ٹوپی والا جہاں بھی دکھائی دے گا سمجھ لیا جائے گا مسلمان ہے، داڑھی والا شرعی اعتبار سے ہو تو دکھائی دے دیا جائے تو سمجھ لیا جائے گا مسلمان ہے، لیکن جہاں نہ ٹوپی ہو نہ داڑھی ہو وہاں کرتا چلتا ہے، کرتے والے بھی ہیں، کرتا پہنا ہوا ہے مسلمانی کرتا تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ لیکن اب ان 3 چیزوں سے کیا ہو خالی ہو ہم کیسے سمجھیں؟ تو ہم دل ہی دل میں سلام کر لیں کہ ہو سکتا ہے مسلمان ہے، لیکن اگر نمازی ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نمازی ہے تو چہرے پہ پیشانی پر اس کا نشان ہوگا نماز کا،
تو اسے پہچان لیا جائے گا کہ سامنے والے کو کسی طریقے سے پہچاننا ہے، پہچان کے سلام کرنا ہے۔ لیکن اگر سامنے والے خود ہی نہ پہچان پائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اسلام کے شعار کو زندہ کریں۔ جو اسلام کے شعار کو زندہ کریں گے تو ہمیشہ ہر جگہ کامیابی ہوگی۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جس کو ظاہری طور پہ پتہ نہیں چل پاتا کہ مسلمان یہ کافر ہے، لیکن اس کے کپڑے اتار کے کوئی چوراہے پہ نہیں دیکھتا، روڈ پہ کپڑے اتار کے نہیں دیکھتا کہ مسلمانی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ظاہری اعتبار سے داڑھی ہے، ظاہری اعتبار سے ٹوپی ہے، ظاہری اعتبار سے کرتا ہے، ظاہری اعتبار سے یہ چیز علامت ہے اسلام کے شعار کا، جس سے پہچانا جائے گا مسلمان ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ داڑھی کو رکھیں، داڑھی کو بڑھائیں، اسلامی شعار کو زندہ کریں۔ یہ چونکہ داڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کٹوائی نہ منڈوائی ہے، نہ کٹوائی ہے نہ منڈوائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ ہاتھ اٹھائیے، کون زندہ کرے گا سنت کو؟ جن کی داڑھی نہیں ہے وہ عزم مصمم کر کے جائے کہ آج کے بعد استورا نہیں لگانا ہے، آج کے بعد کینچی نہیں لگانی ہے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ چونکہ اسلامی شعار میں ایک یہ داخل ہے کہ اگر انسان کہیں چلا گیا اجنبی کی جگہ میں، کہیں چلا گیا نامعلوم جگہ میں، کہیں مسافر ہو گیا وہ اور وہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ اگر ان کو نہ ٹوپی ہے، نہ داڑھی ہے، نہ کرتا پاجامہ ہے، تو کیسے پہچانا جائے گا کہ مسلمان ہے؟ اس لیے چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا سمجھ لے، اول مرحلہ میں سمجھ لے، نگاہ پڑتے ہی سمجھ لے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس طریقے سے انسان کو رہنا چاہیے۔ لباس شرعی ہونی چاہیے، داڑھی وضاقتہ درست ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ زندہ کریں گے۔ جب ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ سنت طریقے سے زندگی گزاریں گے، گھروں میں برکت آئے گی، کاروبار میں برکت آئے گا، ماحول میں کیا ہوگا؟ فتنے فساد سے ہمیں محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سلام کو پھیلاؤ۔ کیسے پھیلے گا؟ جب ہم ایک دوسرے مسلمان کو سلام کریں گے، ہم ایک دوسرے مسلمان کو سلام کی تعلیم کریں گے، ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گھروں میں جائے اور گھر میں کوئی نہ ہو تو کیسے کہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وہاں انسان نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے وہاں جنات ہو، وہاں فرشتہ ہو؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو وہاں بھی دعا کرو، ہو سکتا ہے اس سلام کی وجہ سے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی برکت نازل ہو آپ کے گھروں میں، اس سے آپ مطمئن ہو، آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندے کو تو مردے کو بھی سلام کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیسے؟ کہ جب آپ قبرستان میں جاؤ، قبر میں جاؤ تو وہاں ہمارے بھائی لیٹے ہیں، ہمارے دادا لیٹے ہیں، ہمارے چاچا لیٹے ہیں، ہماری امی لیٹی ہے، وہاں سب مدفون ہیں، تو وہاں بھی آقا نامدار سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو وہاں بھی سلام کرو۔ سلام کرنے کا طریقہ بتا دیا، السلام علیکم یا اہل القبور وانتم سلفنا نحن بالاثر، کہ قبر والو کہ تم ہم سے پہلے یہاں آ چکے ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی برکت ہو، ہم بھی بعد میں یہاں آنے والے ہیں۔ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے مرنے کے بعد سارے وہیں پہنچیں گے۔ زندوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے لیے بتایا، یہاں تک بتایا کہ مردوں کو بھی سلام کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندوں کو بھی سلام کریں، جب ہم قبرستان میں جائیں تو مردوں کو بھی سلام کریں انشاءاللہ۔ بہرحال پیمنٹ باقی تھی 9 منٹ ہے تو دیکھیے اب ہم یہ ہے عورتوں کا ایک مسلمانوں کا رواج یہ ہو گیا ہے، خالہ، دادی اماں سلام، نانی اماں سلام، یہ ساری سلام نہیں ہے۔
सही सलाम ये है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दादी अम्मा ये सलाम नहीं है, दादी पहले आ गई, सलाम बाद में आया और सलाम का पूरा जुमला भी नहीं हुआ। इसलिए कहा हदीस में अस्सलाम कब्ल कलाम, दादी अम्मा सलाम तो कब्ल कलाम हो गया, बात पहले हो गई, सलाम पहले बाद में हुआ। इसलिए हमें चाहिए क्या करना है, पहले सलाम करना है, सलाम करने के बाद उससे खैर खैरियत मालूम करनी है, उससे हालात मालूम करना है, उसकी परेशानी मालूम करनी है, उसकी जरूरत मालूम करनी है। अब आज मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, हम मोबाइल के ऊपर डायरेक्ट क्या करते हैं, सलाम नहीं करते, डायरेक्ट हम हेलो करते हैं। हमें चाहिए कि अगर हम पहचान लें हर एक के इंसान के मोबाइल में, हर एक के मोबाइल में नंबर फीड है, हमारे चाचा का नंबर है, हमारे भाई का नंबर है, हमारे ताऊ का नंबर है, तो हमें क्या चाहिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह से बात शुरू करें। जब हमें मालूम नहीं है, अजनबी नंबर है, मोबाइल में एक ऐसा सिस्टम आया ट्रू कॉलर का कि जिससे पता चल जाता है कि फला मुसलमान का नंबर है, ये गैर मुस्लिम का नंबर है। अगर वहाँ गैर मुस्लिम का नाम आ रहा है तो आप उससे मालूम करिए कौन साहब, आप उससे मालूम करिए कौन साहब क्या बात है। लेकिन हेलो ये कहना, ये शरीय एतबार से उलमाए कराम ने, मुफ्तियान कराम ने बचने के लिए कहा है कि इन अल्फाज से बचा जाए। क्योंकि हेलो का मतलब ये है, हेलो से हिलो, हिलो जहन्नम के गड्ढे का नाम है, हिलो का माना जहन्नम है। इसलिए हमें चाहिए कि ये यहूदी की एक साजिश है कि हिलो के जरिए से मुसलमानों को, आम दुनिया वालों को फंसाया। इसलिए कि शरीय एतबार से अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया है कि आपस में हम जब बात करते हैं, चाहे सामने हो, चाहे मोबाइल में हो, चाहे टेलीफोन में हो या इंटरनेट के जरिए से हो, ये भी एक बात है। बात जब होती है तो तरीका बता दिया कि अस्सलाम कब्ल कलाम, के बात शुरू करने से पहले कलाम करो, सलाम करो। इसलिए जब हम मोबाइल से बात करें तो वहां अगर पहचान में आ गई तो हम क्या करें, अस्सलाम वालेकुम करें। अगर पहचान में नहीं आया तो उसे खैरियत मालूम करें, जरूरत मालूम करें, हेलो कहने से बचने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत पढ़ लें। अब हम दोबारा बता रहे हैं, तो काने जरामन तनी तो अल्लाह अलैना इन्नल बला